صفحہ نمبر 62 آیت نمبر 144 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر اس کو موت آئی یا اس کو شہید کیا گیا تو کیا آپ لوگ ایڑیوں کے بل اپنا دین چھوڑ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو بھی ایڑیوں کے بل پھیر کے اپنا دین چھوڑ دے گا تو اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جلدی شکر گزاروں کو بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، نہیں ہے کوئی بھی مگر اس کو اللہ کے حکم سے وقت مقرر پہ موت آئے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیاوی بدلے کا ارادہ رکھے اللہ اس کو دنیا میں بدلہ دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو اخروی بدلے کی نیت کرے ارادہ رکھے اللہ اس کو آخرت میں بدلہ دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم تو جلدی شکر گزاروں کا بدلہ دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلی آیت ایک خاص موقع پہ نازل فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ احد کے میدان میں جب صحابہ کرام زخمی حالت میں تھے، ایک انصاری ایک مہاجر صحابی کے قریب سے گزرے جو شدید زخمی حالت میں تھے، تو مہاجر صحابی نے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے؟ اس نے جواب میں کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے تو پھر بھی اس کے دین کی حفاظت کے لیے تو لڑنا چاہیے۔ اس پہ یہ والی آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خدا تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر اس کو موت آئی یا شہید کیا جائے تو کیا اپنا دین چھوڑ جاؤ گے؟ احد کے میدان میں چونکہ سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ 50 صحابہ کرام تیر انداز جو جبل روما پہ نصب کیے گئے تھے، انہوں نے کافروں کو دوڑتے ہوئے دیکھ کے یہ سوچا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں، مال غنیمت کے لیے نیچے اترے۔ 40 افراد نیچے اترے اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ 9 صحابہ کرام اور بھی ساتھ تھے، لیکن یہ چھوٹی پہاڑی پہ کمزور جماعت دیکھ کر خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ اس نے جب یہ محسوس کیا کہ جبل روما خالی ہے اور کم افراد ہیں اس میں، ان کو ہم ہرا سکتے ہیں،
تو وہ پیچھے سے مڑ کے آئے اور انہوں نے ان پہ حملہ کیا، مسلمانوں کو درمیان میں گھیر لیا، جس کی وجہ سے سخت نقصان اٹھانا پڑا، اور گویا کہ جنگ شکست کی حالت میں تبدیل ہو گئی۔ اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو قتل کرنے کے لیے سب نے ان کا محاصرہ کیا۔ حضور کے ساتھ 15 صحابہ کرام رہ گئے تھے، 15 صحابہ ساتھ حضور میدان میں کھڑے رہے، اپنی جگہ ڈٹے رہے اور لڑتے رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضور کی مبارک ذات کے چہرے انور پہ تلوار کی 70 واریں کی گئی، لیکن اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی جو کہ مشرک تھے، عتبہ بن ابی وقاص، اس نے حضور کے چہرے انور پہ 4 پتھر پھینکے، جس کی وجہ سے حضور کی مبارک ذات کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا اور نچلا لب بھی زخمی ہو گیا۔ دانت کے متعلق لکھتے ہیں محدثین مفسرین کے انسان کے منہ میں سامنے والے 2 اوپر اور 2 نیچے دانت ہوتے ہیں، ان کو سونایا کہتے ہیں، 2 ثانی سے ہے۔ پھر ان کے ساتھ اوپر بھی 1 دانت دائیں 1 دانت بائیں، نیچے بھی 1 دانت دائیں 1 دانت بائیں، ان کو رباعی دانت کہتے ہیں۔ ان رباعی دانتوں میں سے دائیں جانب کا نچلا دانت شہید ہو گیا تھا۔ تو گویا کہ سامنے کے جو نچلے 2 دانت ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہی متصل دائیں طرف کا دانت حضور کی مبارک ذات کا شہید کیا گیا تھا، اور زیریں لب بھی زخمی ہو گیا، اور چہرہ اقدس میں عبداللہ بن قمیہ اس نے وہ زور سے حضور کی مبارک ذات کے چہرے انور پہ وار کیے، جس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں بھی حضور کے چہرے اقدس میں چھپ گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو قتل کرنے کی نیت سے یہ ابن قمیہ آگے بڑھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کی حفاظت کرتے رہے۔ سوچا جائے بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے۔ جب وہ سمجھ گئے کہ سامنے سے ابن قمیہ آ رہے ہیں اور تلوار ساتھ ہے، حضور کو شہید کرنا چاہتے ہیں، مصعب بن عمیر آگے ہوئے، حضور کو پیچھے رکھا، خود آگے ہوئے۔ اس نے گمسان کی جنگ تھی، تو اس نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور واپس چیخ چیخ کے کہنے لگے، واپس مڑے، قتلت محمدن قتلت محمدن، میں نے محمد کو قتل کر دیا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابلیس نے بھی اس دوران اونچی آواز سے کہا، محمد قد قتل محمد قد قتل، محمد شہید کیے گئے، محمد قتل کیے گئے۔
یہی اثر صحابہ کرام پہ ہوا کہ صحابہ کرام نے جب یہ آواز سنی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اس انداز سے جنگ نہیں لڑ سکتے تھے جس شوق ذوق سے حضور کی موجودگی میں صحابہ اس کے شانہ بشانہ وہ لڑتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ اس میں بھی مسلمانوں کو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور شہداء کو تو سیدھی جنت مل جاتی ہے، دنیا سے ویسے بھی جانا تو ہے اپنے وقت پہ۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں، جو سفید ریش بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان سے ہم نے سنا کہ یہ بات ہمارے خاندانوں میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جنگ سے فارغ ہوئے اور کفار کے لشکر واپس مڑے، مسلمانوں کے 70 افراد شہید احد کے دامن میں، تو حضور کی مبارک ذات نے ان نعشوں کو اٹھا کے مسجد نبوی کے قریب ہی جنت البقیع میں دفن کرنے کا ارادہ کیا۔ کسی کتاب میں تو یہ بات اب تک نظر سے نہیں گزری، مدینہ منورہ کے لوگوں میں وہاں موجود لوگ یہ بات سناتے رہتے ہیں کہ یہ بات سننے میں چلتی آ رہی ہے کہ جب حضور کی مبارک ذات نے ان کو یہاں سے اٹھا کے مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی کے قریب لے جانے کی نیت کی، تو احد پہاڑ سے رونے کی آواز آئی، اور احد پہاڑ کہنے لگا شہید ہوئے ہیں میرے دامن میں، اور اب ان کو وہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے پھر ادھر ہی دفن کرنے کا حکم فرمایا۔ اس میں بہت سخت مشکلات پیش آئے تھے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ ہندا ایک مشرک عورت جب مسلمانوں کو شہید کیا گیا تو ہندا اٹھی اور مختلف صحابہ کرام کسی کہ کان کا ٹکڑا کاٹ دیتی اور کسی کی ناک کا ٹکڑا کاٹ دیتی، اور کچھ اور عورتیں بھی ساتھ کر دی اس نے ہندا نے، اور مسلمان صحابہ کرام یعنی ان کے سینوں کو یہ عورتیں چیرتی رہی اور جگر کو نکال کے وہ ان کا ہار بنا دیا، اور وہ وہاں جا کے اپنے وہ ہاتھ میں لے کے بطور فخر اپنے لشکر کی طرف لے جا رہی تھی، یہ ہار دیکھ لینا۔ ایسے ایسے حالات مسلمانوں پہ گزرے، ایسی ایسی قربانی اس دین کے لیے ہوئی ہے۔ اور جب یہ خبر پھیل گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے تو اس کا بڑا برا اثر پڑ گیا اور سستی آئی، اور جبریل امین آئے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ وما محمد الا رسول، وہ تو رسول ہیں، انبیاء کو تو موت آتی رہتی ہے، اگر اس کو موت آئی یا اس کو شہید کیا گیا تو کیا آپ لوگ اپنے دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ لیکن واقعی حضور کی مبارک ذات کی معیت تو صحابہ کرام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، کیونکہ پھر جب اپنی موت آئی حضور کی مبارک ذات کو تو وہ دن بھی بڑا بھاری تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، واللہ اللہ کی قسم وہ دن مجھے یاد ہے جب حضور مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے،
تو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت بھی ہر درخت سرسبز و شاداب تر و تازہ نظر آ رہا تھا، پتھر بھی ایسے جیسے چمکیلے اور خوش باش ہوں۔ اور جب حضور دنیا سے رحلت فرما گئے جس دن، تو اس دن پھر عصر کو اور عصر کے وقت بھی پتھر بھی ایسے جیسے غمزدہ ہوں، درخت عصر اور شام کو بھی مرجھائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حضور کی محبت کا اثر تو صرف انسانوں پہ نہیں تھا، وہ گدا دراز گوش جس پہ حضور کبھی کبھار سواری کرتے تھے، جب حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی، وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسی سے باندھا ہوا تھا، اس نے زور لگا کے رسی کو توڑا اور کبھی اپنے سر کو دیوار پہ مار تھا، کبھی دوسری جگہوں پہ، یہاں تک کہ بالآخر گر کے وہ دراز گوش یعنی گدا بھی مر گیا۔ ہمارے نبی کی محبت صرف انسانوں میں تو نہیں تھی، اس کے اخلاق، انداز، اور اللہ نے ایسا مقام عنایت فرمایا تھا کہ ہر چیز کو، ہر زندہ سر کو پتھر بے جان ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ساتھ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، کئی پتھروں سے میں نے سنا، پتھروں سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر بھی ہمارے نبی کو سلام کرتے تھے۔ اپنے نبی کی محبت کو سینے میں رکھے، وہ مسنون زندگی، عمل کا میدان خالی ہو رہا ہے، اعمال کے ساتھ زندگی ہو، موت کی یاد ہو۔ موت ویسے بھی آئے گی، جب ہمارے نبی کو موت آئی ہے مخلوق میں سب سے زیادہ افضل، تو کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، اس لیے موت کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بھی رسول آئے، أَفَإِن مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر اس کو موت آئی یا اس کو شہید کیا گیا تو اپنے ایڑیوں کے بل اپنے دین سے پھر جاؤ گے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی ایڑیوں کے بل اپنے دین سے پھر گیا اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی جلدی بدلہ شکر گزاروں کو عنایت فرمائیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، جو بھی زندہ سر ہے اس کو موت آئے گی اللہ کے حکم سے اپنے وقت پر۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیاوی بدلے کی نیت کرے، دنیا کمانا چاہے، اللہ اس کو دنیا دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کی کمائی چاہے اللہ وہی کمائی عنایت فرمائیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جلد ہی ہم شکر گزاروں کو بدلہ دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو شکر گزاروں میں شامل فرما، عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا رب۔